بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسرا کا بہت مشہور سپہ سالار تھا جس کا نام رستم تھا۔ آج بھی بہادروں کو اور پہلوانوں کو رستم کہا جاتا ہے۔ اس کے دربار میں مسلمانوں کے لشکر کے نمائندے حضرت ربعی ابن عامر پہنچے۔ اس کو مسلمان فتح کرتے چلے آ رہے تھے اور یہ آخری معرکہ ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ، کسرا کی فوج کے ساتھ درپیش ہوا۔ اس نے یہ ان سے پوچھا، اس کو اس پر حیرت تھی کہ ان صحرا نشینوں کو اپنے صحراؤں سے نکل کر اس متمدن دنیا پر حملہ آور ہونے کی، یہاں تک آنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیا ان کی زندگی میں ایسی کون سی کمی ہے جس کو یہاں پورا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو اس نے یہی سوال ان سے کیا، ربعی ابن عامر سے، کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس لیے یہاں پر آئے، کیا چیز آپ کو یہاں لے کر آئی ہے؟ اس میں دو باتیں اس واقعے کی بڑی زبردست۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جانے والے جو تھے یہ اپنی سواری پر تھے اور انہوں نے کبھی تمدن یعنی دنیا کے یہ ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھے تھے جو ان درباروں میں ہوا کرتے تھے۔ تو سادے سے لوگ، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا تھا تو آپ تو ایک کچی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کا تو ممبر بھی نہیں تھا ایک زمانے تک، آپ زمین پر صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آنے والے پہچان نہیں پاتے تھے بعض اوقات، اور پوچھتے تھے آ کر، ایک بعض دیہاتی آتے تھے تو بڑے اکھڑ سے لہجے میں پوچھتے تھے کہ من محمد منکم، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ طرز تخاطب اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس طرح حضور کے بارے میں پوچھتے، تو انہوں نے چاہا کہ آپ جب گفتگو فرما رہے ہو کم سے کم تو تھوڑی سی نمایاں جگہ ہو۔ تو ممبر آپ کے لیے کئی سال بعد بنا مسجد نبوی کے اندر، ابتدا کے اندر ممبر نہیں تھا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا کہ جب ممبر بن گیا تو آپ ممبر بننے سے پہلے جس درخت کے کٹے ہوئے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر یا اس کا سہارا لے کر یا اس پہ ہاتھ رکھ کر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، تو جب ممبر بنا اور آپ وہاں منتقل ہو گئے تو اس کے رونے کی آوازیں آئیں، جس پر آپ صحابہ حیران تھے کہ رونے کی آواز آ رہی ہے اور کوئی نظر نہیں آ رہا رونے والا۔ تو غور کیا تو وہ اس کٹے ہوئے تنے سے آوازیں آ رہی تھی۔ آپ کے معجزات میں سے آج بھی اگر آپ کبھی ریاض الجنہ میں جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے ساتھ جو ستون ہے اس کے اوپر جو نام اس کا لکھا ہے استوانہ مخلقہ لکھا ہے، اس کے اوپر خلوق عربی کے اندر خوشبو کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ تنا، یہ جگہ اس تنے کی تھی، اس لیے پھر صحابہ نے اس تنے کی اس کیفیت کی وجہ سے یہاں پر خوشبو لگانے کا اہتمام شروع کیا اور وہ اہتمام صدیوں تک چلتا رہا۔ تو اس کو چونکہ خوشبو لگائی جاتی تھی اس لیے اس کا نام مخلقہ رکھا گیا۔ آج بھی یہی نام ہے اور اس کی تختی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اگر آپ کبھی دیکھیں تو۔ صحابہ نے اور مسلمانوں نے یہ سادہ تمدن دیکھا ہوا، انہوں نے یہ درباروں کے یہ انداز نہیں دیکھے تھے جو قیصر کے ہاں تھے، جو کسرا کے ہاں تھے۔ تو رستم کا دربار بھی اسی انداز کا تھا۔ ایک بات جو صحابی میں بڑی غیر معمولی تھی، جس کا آپ چونکہ سیرت سے آپ لوگوں کو بھی سبق لینے کی ہر قدم پہ ضرورت ہے اور ہمیں بھی ہے، کہ وہ اس ٹھاٹ باٹ سے متاثر نہیں ہوئے۔ قالین بچھے ہوئے تھے، گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے، اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، آپ کبھی تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں پڑھے کہ ان درباروں کو سجانے میں، سنوارنے میں، اور صرف یہ نہیں کہ اس میں کوئی جمالیاتی چیزیں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس میں خوف کی چیزیں بھی بہت زیادہ رکھی جاتی تھی۔ اس میں پنجروں کے اندر بھوکے شیر ہوتے تھے، چیتے ہوتے تھے، آنے والے کو جتنا مرعوب کیا جا سکتا، جتنا حواس باختہ کیا جا سکتا، تاکہ وہ ان بادشاہوں کی عظمت کے سامنے بالکل گونگا ہو جائے، اسے بولا نہ جائے، اس بات کا اہتمام کیا جاتا۔ اور اکثر آنے والے اس ہیبتناک مناظر کو دیکھ کر، پھر اونچے نشستیں ہوتی تھی جس پر بادشاہ بیٹھتے تھے، عام آنے والے کا سر اس جگہ ہوتا تھا جہاں پر بادشاہ کے پاؤں ہوتے تھے، اس کے پاؤں سے ان کے سر نیچے رکھے جاتے تھے، نشستوں کا انداز ایسے رکھا جاتا۔ ایک تو یہ صحرا نشین اس سارے ٹھاٹ کو، جس کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، بالکل متاثر نہیں اور ان پر بالکل اس کا نہ اثر طاری ہوا نہ کوئی روب طاری ہوا۔ اور یہ شاید پہلی دفعہ اس دربار میں آنے والا کوئی بندہ تھا جو دل سے آزاد تھا، اس کی آزادی ایسی تھی کہ اس کو ان مناظر سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب قالین آ جاتے ہیں تو وہاں سے سواریوں سے اتر جایا جاتا، اور کیونکہ ان قالینوں کا رواج نہیں تھا ان کے، تو وہ اس قالین کو اپنی سواری سے اسی طرح رونتے ہوئے چلتے چلے آئے سیدھے سیدھے۔ اور اس کے بعد ان کو دیکھا تو ان کو اپنی سواری باندھنی تھی، تو کوئی جگہ وہاں تو کوئی ظاہر بات ہے کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہاں تک سواری آتی نہیں تھی، تو بہت بڑے بڑے گاؤں تکیے رکھے تھے، تو ایک گاؤں تکیے کے ساتھ ہی اپنے
گھوڑے کا جو ہے وہ اس کی لگام کو اس کو باندھ دیا کہ یہ بس ٹھیک ہے، اسے بھاگے گا نہیں یہاں سے۔ ان کی اس آمد نے ہی ظاہر بات ہے جب ایک آدمی مروب نہ ہو تو دوسرا ہو جاتا ہے، جو مروب کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ رستم پر اثر پڑ گیا اس بات کا کہ یہ تو بالکل بے خوف ہے، ان کے دل کے اوپر تو کوئی اثر رتی برابر نہیں۔ اس کے بعد ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اور وہ گفتگو مختصر سے جملے ہیں، لیکن وہ ایک تو عربیت کی بلاغت کی شاہکار ہے، اور دوسرا ان کے ویژن کی کلیئرٹی کا ایک بڑا غیر معمولی مظہر ہے۔ اس نے کہا آپ کس لیے آئے؟ سوال تھا۔ اب دیکھیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لڑنے کے لیے آئے، یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے، یہ نہیں کہا کہ ہم وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم اس پوری انسانیت کو پوری انسانیت کو ہم اس انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر رب العالمین کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے۔ کہ تم لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا رستہ لوگوں تک روکا ہوا ہے۔ اللہ کا پیغام اس کے پیغمبروں کے پاس ہے، اور پیغمبروں کا پیغام تم لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ہماری اور تمہاری ہم خدائی پیغام کا رستہ صاف کرنے کے لیے آئے۔ یہ مسلمانوں کا جو جہاد اور جو لڑائی ہوتی تھی، اس کی بنیاد یہ چیز ہوتی تھی۔ کبھی اس کو جہاد نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں نے زمین کی لڑائی لڑی ہو، وسائل کی، جس طرح آج دنیا کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ساری وسائل کی لڑائیاں ہیں، لوگوں کی اموال پہ قبضے کی ہیں۔ کسی ملک کے اندر پتہ چل جائے کہ اس میں اور وہ کمزور ملک ہو، آج افریقہ کی طرف جو سامراجی قوتیں جا رہی ہیں، جو افغانستان کی طرف، دنیا کے کسی ملک میں ان کو پتہ چلے کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، تو اس کی جانب مختلف انداز کے اندر پیش قدمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، اس کو وار آن ٹیرر کہیں یا اس کو پیس کی جنگ کہیں یا جو بھی نہ ہوتی، وہ وسائل کی جنگ ہے۔ تو یہ غلام بناتے ہیں جب بھی دنیا کے اندر، جب بادشاہ یا دنیا کی عالمی طاقتیں کسی کو، تو وہ اللہ رب العالمین کا پیغام روکا جاتا ہے انسانیت تک جانے کے لیے۔ اس کو مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس اس کے وسائل ہوں تو اس رستے کو آزاد کرو۔ یہ جو صحابہ کی پیش قدمیاں تھی دنیا میں، اور دنیا کے پورے دنیا تک ہو گئے، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں جو پیش قدمیاں ہوئیں، حضور کے زمانے کے بعد، اس کے بعد یہ زمانہ چلتا رہا مسلمانوں کا، یہ پیغام یہ اس طرح جانا ہوا ہے۔ اس میں جا کر لوگوں کو کبھی جنگ سے آغاز نہیں کیا گیا، دعوت سے آغاز کیا جاتا۔ لوگوں سے کہا جاتا تھا، اس طاقتور لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے پیغام کو نہ روکو، انسانوں تک جانے دو، یہ اللہ کا پیغام ہے جو نبی لے کر آئے ہیں، کھول دو رستے کہ لوگ اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین لوگوں کو سننے دو، سمجھنے دو کہ وہ شاید نبیوں کے پیغام کو قبول کر۔ ہاں، اگر کوئی لوگوں اور نبی کے پیغام کے درمیان آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا اور آگے نہیں جانے دے گا، اس آڑ کو ہٹایا جائے گا، اس آڑ کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ بات کہی۔ دوسری بات پھر انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہی کہ ہم اس لیے بھی آئے ہیں کہ لنخرج العباد من ضیق الدنیا الى سعتها، کہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر ان کو اس کی وسعتوں کی طرف لے کر جائیں۔ اس جملے پر سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ بظاہر اب صحرا نشینوں کے پاس تو بڑی مختصر سی دنیا تھی، اور ان لوگوں کے پاس دنیا کے سارے مال و اسباب تھے۔ جیسے جو فرق آج ہمارا اور مغرب کا ہے، آپ اسی قسم کا فرق سمجھ لیں، جو فرق آج آپ کا اور امریکہ کا ہے، جو آپ کا اور یورپ کا ہے، اسی فرق کو تقریباً سمجھ لیں۔ تو صحرا نشینوں کے پاس وہ کون سی چیز تھی جس کی وسعتوں کی طرف وہ لینے کے لیے انہوں کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی تنگیوں سے تمہیں نکالنے کے لیے آئے۔ ایک سپر پاور کسرا ایران کی بہت بڑی ریاست تھی، بہت بڑی اس کی حدود تھی، آج وہ 20 ملکوں کے درمیان اس زمانے کی کسرا کی جو حکومت ہے، جس کو فارس کہتے تھے، جس ملک کو، وہ آج تقسیم شدہ ہے۔ تو ہم اس کی وسعتوں کی طرف آپ کو لے جانے کے لیے آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کی تعلیم کے اندر وسعت ہوتی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کے اندر انسانیت کے لیے کو ذہنی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے، اس کو جسمانی غلامی سے بھی نکالا جاتا ہے، اور ایک انسان کو اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جو آزاد ماحول درکار ہوتا ہے، جو آزاد فضا درکار ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ آزادیاں عطا فرماتے ہیں۔